السلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعتدنا للظالمین نارا احاط بهم سرادقها وان یستغیثوا یغاثوا بماء کالمہل یشوی الوجوہ بئس الشراب وساءت مرتفقا۔ صدر محترم، حکم صاحبان، مشفق اساتذہ کرام اور عزیز بھائیوں، آج کے اس سالانہ انجمن کے موقع پر جس موضوع کے تحت لب کشائی کرنا چاہتا ہوں، میرا موضوع بیان ہے جہنم اور اس کا عذاب۔ سامعین کرام، اسلام دین رحمت ہے، اس کو سمجھنا، اس پر عمل کرنا ہماری زندگی کا مقصد ہونا چاہیے۔ یاد رکھیے گا، جو لوگ اس کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل نہیں کرتے، یقیناً اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے ایک دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اسی لیے قرآن مجید اور احادیث نبویہ میں جہنم اور اس کے عذاب سے بار بار ڈرایا گیا ہے، تاکہ اللہ کے بندے اس سے ڈرتے رہیں اور اپنا دامن اللہ کی نافرمانی سے محفوظ رکھیں۔ جہنم اور جنت کی بکنگ آفس ہے یہ دنیا، عمل دے کر ٹکٹ لے لو جدھر جانے کی چاہت ہو۔ سامعین کرام، آئیے ہم بھی جان لیں کہ جہنم اور اس کا عذاب کتنا دردناک ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان، یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، کہ جس دن ان کے چہرے آگ میں پلٹے جائیں گے تو وہ کہیں گے اے کاش ہم نے اللہ کی اطاعت کی ہوتی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی ہوتی، لیکن وہ یہ خواہش کسی کام کی نہ ہوگی، سوائے افسوس اور پچھتاوے کچھ حاصل نہ ہوگا۔ اسی لیے وہ وقت آنے سے پہلے ہمیں اپنی زندگی ہی میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر لینی چاہیے تاکہ مذاب جہنم سے بچ سکیں۔ سامعین کرام، جب جہنمی جہنم میں ڈال دیے جائیں گے تو ان کو بھی بھوک اور پیاس کی شدت محسوس ہوگی۔ ظاہر سی بات ہے، دنیا میں انسان چند گھنٹے بغیر کھائے پیے برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ جہنمی اللہ سے کھانا طلب کریں گے، وہ کہیں گے اے میرے پروردگار، مجھے بھوک محسوس ہو رہی ہے، تو مجھے کھانا کھلا دے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان، انا شجرۃ الزقوم وطعام العصیم، بے شک زقوم کا درخت گنہگاروں کا کھانا ہے۔ اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا، وطعاما ذا غصۃ وعذابا علیما، اور یہ گلے میں اٹک جانے والا کھانا ہے اور دردناک عذاب ہے۔ سامعین کرام، وہ جہنمی کہیں گے اے میرے پروردگار، ہم نے آپ سے کھانا مانگا، آپ نے مجھے ایسا کھانا کھلا دیا جس سے ہماری بھوک تو بجھی نہیں بلکہ ہمیں اور پریشانی میں مبتلا کر دیا۔ اب وہ جہنمی اللہ سے پانی طلب کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، انا اعتدنا للظالمین نارا احاط بهم سرادقها وان یستغیثوا یغاثوا بماء کالمہل یشوی الوجوہ بئس الشراب وساءت مرتفقا، کہ بے شک ہم نے ظالموں کے لیے ایک آگ تیار کر رکھی ہے جس کی کناتیں انہیں گھیر لیں گی، اور جب وہ پانی کے لیے فریاد کریں گے تو ان کی فریاد اس پانی سے پوری کی جائے گی جو پگھلے ہوئے تانبے کے مانند ہوگا، جو چہروں کو بھون دے گا۔ نیز جہنمیوں کے سروں کے اوپر سے کھولتا ہوا گرم پانی اڑیلا جائے گا جس کی گرمی سے ان کے پیٹ کی ہر چیز اور ان کے چمڑے گل کر الگ ہو جائیں گے اور پاخانہ کے راستے سے نکل کر باہر گر جائیں گے۔ وہ جہنمی اسی میں روئیں گے، چیخیں گے، دہاڑیں گے، چلائیں گے، گڑ گڑائیں گے اور کہیں گے اے میرے پروردگار، ہمیں یہاں سے نکال دے، ہمارے اندر اتنی طاقت موجود نہیں کہ ہم تیرے عذاب کو برداشت کر سکیں۔ وہ جہنمی کہیں گے ربنا اخرجنا، اے ہمارا رب ہمیں یہاں سے نکال دے، نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل، اب ہم نیک عمل کریں گے سوائے اس کے جو ہم کرتے رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا، کیا ہم نے تمہیں دنیا میں اتنی لمبی عمر نہیں دی کہ اس میں نصیحت حاصل کرنے والا نصیحت حاصل کر لیتا، اور ہماری طرف سے تو تمہیں ڈرانے والا رسول بھی آیا تھا؟ تب وہ جہنمی کہیں گے قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما الضالین، اے ہمارے پروردگار، ہماری بدبختی ہم پر غالب ہو گئی تھی، واقعی میں ہم گمراہ ہو گئے تھے، تو ہمیں یہاں سے نجات دے دے، اگر ہم غلط کام کریں گے تو ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا قال اخسئوا فیہا ولا تکلمون، اللہ کہے گا پھٹکارتے ہوئے یہیں پڑے رہو، مجھ سے بات نہ کرو۔ پھر وہ جہنمی مایوس ہو جائیں گے اور جہنم کے داروغہ کے پاس جائیں گے، وہ پکار کر کہیں گے اے جہنم کے داروغے، تو اپنے رب سے کہہ دے تیرا رب ہمارا کام ہی تمام کر دے، یعنی ہمیں موت دے دے۔ پھر حدیث میں آتا ہے کہ وہ جہنم کا داروغہ انہیں 40 سال تک جواب نہیں دے گا، پھر 40 سال کے بعد کہے گا قال انکم ماکثون، تمہیں ہمیشہ اسی میں رہنا ہے۔ پھر وہ جہنمی مایوس ہو جائیں گے، اس کے بعد سوائے چیخوں پکار کے کچھ حاصل نہ ہوگا۔ جہنمیوں کے آنسوؤں میں کشتیاں چلائی جا سکتی ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ عبداللہ بن قیس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک جہنم والے ضرور روئیں گے، یہاں تک کہ اگر ان کے آنسوؤں میں کشتیاں چلائی جائے تو یقیناً ان میں چلیں گی۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے آپ کو جہنم سے بچا لو اگرچہ خدور کا آدھا حصہ صدقہ کر کے۔ اب آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں جہنم اور اس کے عذاب سے بچائے، آمین۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔